بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام وقار تھا اور میری عمر ان دنوں 20 سال تھی۔ میرا قد درمیانہ تھا اور جسم بہت کمزور تھا۔ لوگ مجھے دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ لڑکا کسی کام کا نہیں۔ میں بھی اپنی بے بسی پر خاموش رہتا تھا کیونکہ گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا اور گھر میں امی کے ساتھ 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ ان دونوں کی شادی کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ میں نے میٹرک پاس کیا تھا اور اس کے بعد کوئی کام نہیں ملا تھا۔ ایک دن محلے کے چچا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا دبئی کے لیے ویزے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہو تو میں انتظام کروا دیتا ہوں۔ میں نے کہا چچا میرا قد اور میری صحت دیکھ کر کون مجھے کام دے گا؟ چچا ہنس کر بولے کہ ہر کام میں طاقت نہیں چاہیے ہوتی، کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں عقل اور سلیقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چچا کی بات نے میرے دل میں امید جگا دی۔ میں نے فوراً پاسپورٹ بنوایا اور اپنا سامان باندھ لیا۔ جب میں دبئی پہنچا تو ایئرپورٹ پر 3 اور لڑکے بھی میرے ساتھ تھے۔ ان سب کا قد مجھ سے بہتر تھا اور وہ لوگ صحت مند بھی لگ رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے آگے نکل جائیں گے۔ اگلے دن ہمیں ایک بنگلے میں انٹرویو کے لیے لے جایا گیا۔ وہاں ایک موٹے تازے عرب صاحب بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو پردے میں تھی۔ سب سے پہلے لمبے لڑکے کا انٹرویو ہوا، پھر دوسرے کا۔ آخر میں میری باری آئی۔ میں اندر گیا تو میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ عرب صاحب نے مجھ سے صرف 2 باتیں پوچھیں، تمہارا نام کیا ہے اور تم کتنا پڑھے ہو؟ میں نے جواب دیا اور سر جھکا لیا۔ عورت نے پردے کے پیچھے سے کچھ کہا اور صاحب نے فوراً کہا کہ یہ لڑکا رکھ لو۔ میں حیران رہ گیا۔ باقی دونوں لڑکوں کو واپس بھیج دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ کل سے تمہاری ڈیوٹی شروع ہوگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی نوکری ہے جس میں مجھ جیسے کمزور لڑکے کو چنا گیا ہے۔ شام کو مجھے ایک کمرہ دیا گیا اور کہا گیا کہ آرام کرو۔ اگلی صبح مجھے بتایا گیا کہ میری مالکن تم سے ملیں گی۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے میں گیا۔ وہاں قالین بہت نرم تھا اور خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مالکن نے مجھے بیٹھنے کا کہا۔ ان کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ چہرہ بہت سنجیدہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا کام بہت آسان ہے، تمہیں صرف رات کو میرے کمرے کے باہر والی کرسی پر بیٹھنا ہے، صبح تک اٹھنا نہیں ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ دل میں سوچا کہ بیٹھنے کے اتنے پیسے کون دیتا ہے، ضرور کوئی بات ہے، لیکن میں نے سوال نہیں کیا۔ مجھے ماہانہ 50,000 درہم تنخواہ بتائی گئی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں کانپ گئے۔ میں نے فوراً امی کو فون کر کے بتایا۔ امی روتے ہوئے کہنے لگیں کہ بیٹا اب ہماری غربت ختم ہو جائے گی، تم بہنوں کی شادی کر دو۔ پہلی رات میں کرسی پر بیٹھا رہا۔ مالکن اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ کبھی کبھی ان کے کمرے سے آواز آتی جیسے وہ ڈر گئی ہوں۔ میں فوراً اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹاتا تو وہ کہتے کہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری موجودگی سے انہیں کیا سکون مل رہا ہے۔ 10 دن انہوں نے مجھے کہا کہ تم کتابیں پڑھ لیا کرو تاکہ نیند نہ آئے۔ انہوں نے میرے لیے عربی اور اردو کی کتابیں منگوا دیں۔ میں رات بھر پڑھتا رہتا، تنخواہ وقت پر مل جاتی۔ میں نے گھر پیسے بھیج دیے۔ امی نے دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ گھر میں ٹی وی، فریج سب آ گیا۔ 4 ماہ بعد میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ میں سوچنے لگا کہ مالکن اکیلی ہیں، شاید وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک رات ہمت کر کے ان سے کہا کہ بی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی مزید خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ مالکن نے فوراً میری طرف دیکھا اور ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ تمہیں کل سے نوکری پر آنے کی ضرورت نہیں، اپنا حساب لے کر جاؤ۔ میں وہاں سے روتا ہوا نکلا۔ راستے میں مجھے مینیجر ملا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر میرا قصور کیا تھا۔ مینیجر نے لمبی سانس لی اور کہا کہ وقار تم بیوقوف ہو، مالکن کے شوہر کا انتقال 5 سال پہلے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ رات کو بہت ڈرتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کسی کے ساتھ رہنے سے ان کا ڈر ختم ہوگا، اس لیے وہ کمزور لڑکے رکھتی ہیں تاکہ کوئی غلط ارادہ نہ کرے۔ تمہاری موجودگی سے انہیں تحفظ ملتا تھا، اسی لیے اتنی تنخواہ دیتی تھیں۔ یہ سن کر مجھے اپنی حماقت پر بہت افسوس ہوا۔ میں نے اپنی اچھی بھلی نوکری اپنی جہالت کی وجہ سے گنوا دی۔ آج میں واپس پاکستان ہوں۔ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، لیکن وہ کاروبار کے لیے کافی نہیں۔ میں سب نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ جب اللہ تمہیں کوئی نعمت دے تو اس کی قدر کرو۔
فضول سوال اور فضول سوچ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔